بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ دوستو، کسی بھی دین کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ جن کا ماننا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا اور پھر مر جانا محض ایک اتفاق ہے، جیسے دنیا کے باقی جانور، پیڑ پودے اور کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، بلکہ کئی غیر مسلم بھی ایک سوال کو ہتھیار کے طور پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں سے کرتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جب کوئی بھی زندہ چیز موجود نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا۔ اب دیکھا جائے تو یہ بہت سی انسانی سوچوں کو اور دماغ کو ہلا دینے والا ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ ملنے پر انسان خود سے ہی اس کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور آخر میں انسان کا اللہ پر یقین اور ایمان مسلسل کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ اس کا دماغ خود سے اس کو جواب بنا کر دے گا جو کہ اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک لائن میں یہ آسان لفظوں میں آپ کو اس سوال کا جواب سمجھانا چاہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹائم، وقت بذات خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ٹائم کو خود اللہ نے ہی پیدا کیا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور وہ چیز اپنے پیدا کرنے والے کے تابع ہے، کیونکہ خالق اپنی تخلیق کا غلام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مزید ٹائم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹائم کے نیچر کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری دنیا میں عام طور پر دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ وقت ہر ایک کے لیے، یعنی دنیا کے ہر انسان کے لیے اور پوری کائنات کے لیے بالکل ایک طرح سے گزر رہا ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ٹائم ریلیٹیو ہے، یعنی کہ ٹائم دو لوگوں کے لیے بالکل الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم اور سپیس کے اندر ایک ریلیشن موجود ہے، کیونکہ سپیس میں جانے پر وقت بالکل الگ طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آج میں ایک جگہ پر جانے کے لیے سفر طے کرتا ہوں جہاں تک پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، لیکن اسی سفر کو میں ایک سائیکل پر بیٹھ کر طے کروں تو اس میں مجھے 30 منٹ لگیں گے۔ اسی طرح اگر یہ سفر دنیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی سے کیا جائے تو وقت میرے لیے اور کم ہو جائے گا، یعنی کہ میں یہ سفر بہت جلدی طے کر لوں گا۔ اسی طرح اگر یہ سفر پلین یا جہاز سے طے کروں تو میرے لیے وقت اور زیادہ کم ہو جائے گا، اور یدی یہی سیکوینس میں برقرار رکھوں تو دنیا کی سب سے تیز رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ سے سفر طے کروں تو میرے لیے وقت مکمل طور پر رک جائے گا، یعنی کہ وقت یا ٹائم بالکل ریلیٹیو ہے اور آپ کی حرکت اور موومنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میری سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو میرے لیے وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو وقت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز حرکت کرنی پڑے گی۔ اب اتنی تیز رفتار سے حرکت کرنا تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ذات ہے جس پہ وقت اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر سب اللہ کی اور پھیرے جانے والے ہیں، فیصلہ اسی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں لفظ بہت جلد کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ سب سے تیز رفتار کا، جو کہ پوری کائنات کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے ٹائم یا وقت بالکل زیرو ہے اور وہ رفتار میں بالکل ایبسلوٹ ہے۔ اللہ کے لیے نہ تو وقت موجود ہے اور نہ ہی وقت گزر رہا ہے، کیونکہ وقت خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس پر اللہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ہم انسان وقت کو صرف محسوس کرتے ہیں کیونکہ وقت نے ہمیں محدود کر دیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی انسان کبھی نہ مرتا، نہ انسان کی عمر گزرتی۔ اسی لیے شروع سے لے کر آخر تک کے الفاظ وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہ تو کوئی شروعات ہے نہ آخر، کیونکہ شروعات اور آخر تو ایسی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت موجود ہو۔ اسی لیے لاجیکلی یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ جب ہم وقت کو گزرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاسٹ سے پریزنٹ اور پھر فیوچر میں جا رہے ہیں۔ اگر ہر ایک مومنٹ کو ایک تصویر کی صورت میں ایک سیریز میں جوڑا جائے تو وہ ایک مومنٹ یا ویڈیو کلپ بنتی ہے، جیسے ہم انسان زمین پر تصویروں کو جوڑ کر ہر سیکنڈ کے اندر 30 یا 60 بار دکھا کر اسے ایک ویڈیو میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح زمین کا ہر لمحہ اور پوری کائنات میں گزرنے والا ہر لمحہ اس پوری کائنات کے آغاز سے ہی شروع ہوا، یعنی آسان الفاظ میں کہیں تو وقت کا آغاز اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہی ہوا۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے ٹائم نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔
दुनिया में हमारा जो वक्त गुजर रहा है वो हमारा पास्ट तो बन रहा है मगर खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह हमारा फ्यूचर भी मौजूद है। यानी ये समझें कि एक सड़क है जिसके बीच में हम खड़े हैं, हमारे पीछे हमारा पास्ट है और सामने फ्यूचर। इसका मतलब है कि हम वक्त की तरफ से कैद में हैं कि हम इस रोड पर गुजरते हुए सीधे आगे की तरफ तो चल सकते हैं मगर पीछे नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसी जात के बारे में सोचिए जिस पर वक्त बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, वो हमें इस रोड के ऊपर से देख रहा है। उसकी पहुंच हमारे पास्ट पर भी है और फ्यूचर पर भी। उसके सामने हमारा सब कुछ मौजूद है क्योंकि उस जात के लिए वक्त मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे माजी, हमारे मुस्तकबिल और हमारे हाल तीनों से वाकिफ है।